آپ کو پتہ ہے کہ 1960 سے پاکستان میں جو مدارس رجسٹر ہو رہے ہیں وہ جو ہماری انڈسٹری کی وزارت ہے اس کے تحت ہوتے ہیں، کیونکہ مدارس کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم خیر کا کام کرتے ہیں، ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، چندہ وغیرہ اور یہ ساری چیزیں ہمارے اس میں شامل ہوتی ہیں، کہ جس کے تحت یہ طے ہوا تھا کہ مدارس کو ہم رجسٹر کریں گے وزارت تعلیم کے انڈر، تاکہ وزارت ایک تعلیم کا معاملہ ہے نا، تو تعلیم کے انڈر آئیں گی تو وزارت تعلیم کے انڈر رجسٹر ہوں گے۔ اب یہ بل 26ویں آئینی ترمیم کے دنوں میں مولانا نے وہ ایک مسودہ مدارس ایکٹ کے نام پر پیش کیا، ابھی تک اس کے مندرجات سامنے نہیں آئے، وہ کیا تھے؟ السلام علیکم جی، حنظلہ ماد۔ پاکستان میں اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ فن آتا ہے کہ وہ بار بار خبروں میں آ جاتے ہیں، اور اس دفعہ خبروں میں آنے کی وجہ مدارس رجسٹریشن ایکٹ ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کا بڑا شور پڑا تھا، سب نے سنا تھا کہ یہ کیا چل رہا ہے، اور مولانا نے اس پہ ساتھ ایک بل منظور کروایا تھا کہ جس میں مدارس کی رجسٹریشن ایک نئے سرے سے ہوگی۔ یہ میں تھوڑا سا اس کا پس منظر آپ کو بتاتا ہوں کہ اور کچھ معلومات بھی آپ کو دیتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ 1960 سے پاکستان میں جو مدارس رجسٹر ہو رہے ہیں وہ جو ہماری انڈسٹری کی وزارت ہے اس کے تحت ہوتے ہیں۔ اب یہ ایک سوال آتا ہے کہ ہیں مدارس انڈسٹری کے تحت؟ نہیں، بیسیکلی وجہ یہ ہے کہ انڈسٹریز کا ایک ایکٹ ہے، سوسائٹی ایکٹ، اس کے تحت یہ مدارس رجسٹر ہوتے ہیں، کیونکہ مدارس کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم خیر کا کام کرتے ہیں، ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، چندہ وغیرہ اور یہ ساری چیزیں ہمارے اس میں شامل ہوتی ہیں، تو اس لیے یہ انڈسٹریز ایکٹ کے تحت ہی رجسٹر ہونے چاہیے، یہ مولانا فضل الرحمان کا مطالبہ ہے۔ جبکہ دوسری طرف 2019 میں حکومت نے جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی اس وقت، انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا جس پہ تقی عثمانی صاحب نے اور باقی، کہ جس کے تحت یہ طے ہوا تھا کہ مدارس کو ہم رجسٹر کریں گے وزارت تعلیم کے انڈر، تاکہ وزارت ایک تعلیم کا معاملہ ہے نا، تو تعلیم کے انڈر آئیں گی تو وزارت تعلیم کے انڈر رجسٹر ہوں گے۔ اب پاکستان میں پہلے سے 4 جو ہے وہ وفاق المدارس موجود ہیں، وفاق المدارس السلفیہ، وفاق المدارس پاکستان، اسی طرح اور بھی ایک شیعہ مکتبہ فکر کا ہے، ایک بریلوی مکتبہ فکر کا ہے، لیکن 2019 والے کے بعد اور بھی نئے مدارس جو کہہ لیں کہ مدارس بورڈ ہے وہ رجسٹر ہوئے۔ اب مولانا فضل الرحمان چاہتے ہیں کہ سارے کے سارے جو مدارس ہیں وہ سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹر ہوں، جبکہ 2019 والا جو معاہدہ ہے اس کے تحت یہ رجسٹریشن جو ہے وہ اب وزارت تعلیم کے انڈر ہوگی۔ اب یہ بل 26ویں آئینی ترمیم کے دنوں میں مولانا نے وہ ایک مسودہ مدارس ایکٹ کے نام پر پیش کیا، ابھی تک اس کے مندرجات سامنے نہیں آئے، وہ کیا تھے؟ قومی اسمبلی سے وہ منظور ہو گیا، سینٹ سے منظور ہو گیا، لیکن صدر مملکت نے اس پہ دستخط نہیں کیا۔ اب مولانا اس پہ ظاہری بات ہے کھل کے کھیل رہے، مولانا کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں نہیں ہوا، اس پہ انہوں نے احتجاج کا کال دی، رات پشاور میں انہوں نے کہا کہ ہم اسلام آباد مارچ کریں گے، جبکہ دوسری طرف دیگر علماء، جامعۃ الرشید کراچی ہے، جامعہ اشرفیہ لاہور ہے، اس طرح کے جو علماء ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھئی ہمیں تو یہ بڑا اچھا سوٹ کر رہا ہے یہ والا جو نیا سسٹم ہے، کیونکہ اس کے تحت تو ہمارے لیے تعلیم کے ساتھ رجسٹر ہونا زیادہ آسان ہے۔ تو یہ ایک سادہ سا معاملہ ہے، لیکن مولانا کے لیے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مولانا کی جو کل طاقت ہے وہ یہی مدارس ہیں۔ مولانا کے لیے سب سے بڑا جو کہہ لیں کہ ایک ان کا ایسٹ ہے وہ یہ مدارس ہیں، جن کی بنیاد پہ وہ سیاست کرتے ہیں، جن کی بنیاد پہ ان کا ووٹ بینک ہے۔ وفاق المدارس پاکستان کے وہ بہت بڑے سپورٹر ہیں، لیکن اب یہ مدارس پہ اگر مولانا کو لگ رہا ہے کہ زد پڑ رہی ہے تو وہ نہیں چاہتے کہ یہ اس تعلیمی نظام کے تحت وزارت تعلیم کے تحت رجسٹر ہو۔ اب صدر مملکت نے ایک اور اس میں بات کر دی ہے، اب یہ ذرائع سے خبر چل رہی، وہ یہ ہے کہ تعلیم 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی اختیار ہے، یعنی اب تعلیم جو ہے وہ صوبوں کو اختیار مل چکا ہوا ہے، تو چونکہ یہ جو مدارس ہیں وہ صوبائی محکمہ تعلیم کے ساتھ رجسٹرڈ ہے، وزارت تعلیم کے ساتھ، نہ کہ وفاقی وزارت تعلیم کے ساتھ، اس لیے جو مولانا نے ایکٹ پیش کیا ہے اس میں قانونی پیچیدگیاں ہیں مولانا کے ایکٹ میں، تو اس لیے حکومت کہہ رہی ہے کہ مولانا کے ایکٹ جو ہے نا وہ صرف اسلام آباد میں لاگو ہوگا، یعنی وفاق میں، اس کے علاوہ ہر صوبے کا اپنا اپنا نظام موجود ہے۔ وفاق المدارس والے اگر اس کے ساتھ یا جو صوبائی تعلیم وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹرڈ ہے تو وہ ان کے ساتھ موجود رہیں گے۔ اب مولانا کو کوئی نہ کوئی چیز اس میں ظاہری بات ہے لینی ہے، مولانا اس پہ مارچ کی کال بھی دے چکے ہیں، حکومت اور مولانا دونوں کے سینگ اس وقت بظاہر پھنسے ہوئے ہیں، یہ بظاہر کا لفظ امید ہے آپ سمجھ جائیں گے۔ تو لیکن اس وقت سچویشن کے تناظر میں مدارس والے اب شش و پنج میں ہیں کہ کیا ہوگا۔
تو بھائی مدارس ہماری رائے میں تو وزارت تعلیم کے تحت ہی رجسٹرڈ ہونے چاہیے، کیونکہ یہ ایک تعلیم کا نظام ہے، اور تعلیم کے نظام کے تحت ان کو یہ اختیار ملنا چاہیے کہ جو حکومت باقی تعلیم کے سسٹمز چلا رہی ہے اس میں ایک مدارس کا سسٹم بھی چلنا چاہیے، انڈسٹریز کے تحت ان کو رجسٹر نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ میری اس پہ 2-3 چند گزارشات تھی مدارس کے بل کے حوالے سے۔ امید ہے میں اپنی بات آپ کو سمجھا پایا ہوں۔ کوئی سوال ہو تو آپ کامنٹ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔